جی ایک صاحب موصوف کہہ رہے ہیں وہ جس ٹائم ایف آئی آر سامنے آ گئی ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے، بندہ بھی مارے گا ایکشن کمیٹی کا اور ایف آئی آر بھی ایکشن کمیٹی کے اوپر کٹوا رہے ہیں۔ تو یہ ریاست کا ان اداروں کا دورہ معیار ہے کہ انہوں نے اپنا باپ کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ قانون ضابطہ اخلاق ہر چیز دیکھ رہی ہے، اب کوئی ایس او پی نہیں ہوگی، اب کوئی قانون ضابطہ نہیں ہوگا، اب برابری کی سطح پہ بات ہوگی۔ جتنی بدماشی ریاست نے کرنی تھی نا۔ السلام علیکم ناظرین، خاص خاص میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شوکت نواز میر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے جو موجودہ صورتحال ہے۔ سر، ایک تو 2 ایف آئی آر جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں، اور ایک مسلم کانفرنس کی جانب سے جو امن مارچ کے شرکا تھے ان کی جانب سے بھی ان کا جو راجہ ثاقب مجیدی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اوپر اور 2000 نامعلوم افراد کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ اس پہ آپ کا کیا لائے عمل ہوگا یا کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا چیزوں میں جو آپ کے اور حکومت کے مابین معاہدہ؟ سر دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتا کان لے گیا تو سارے ادھر دوڑ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی خبر اتھینٹک نہیں ہوتی۔ ہماری جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے، اور ہمارا اس میں یہ اعتراض ہے کہ اس کے اندر 688 شامل کیا جائے کہ ایک طرف تو ریاست کے اندر قتل کیا جاتا ہے، دن دہاڑے سیدھی گولیاں مار کے بندے مارے جاتے ہیں پرامن احتجاج کے اوپر، ادھر تو آپ 688 نہیں لگاتے۔ اور دوسری ایک ایف آئی آر سامنے یہ 76 تھانے کے اندر جہاں پہ لوگ تو ہم نے بیل آؤٹ کرا لیے، لیکن جب وہاں پہ موٹر سائیکل لینے گئے تو وہاں پہ جب پیپر ہم نے دیکھا تو 688 لگا ہوا۔ تو پھر یہ ریاستی بدنیتی جو کہہ لیں، اداروں کی بدنیتی بےایمانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف قتل ہوا بندہ دن دہاڑے وہاں پہ 688 نہیں لگ رہا، اور دوسری طرف لڑکوں نے احتجاج کیا 76 میں تو ان کے خلاف 688 لگ گیا۔ یہ تو وہ کہہ لیں کہ قانونی بدامنی ہے کہ ریاست کے اندر ان بیلنس ہے، ان جسٹس ہے، جس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اشتعال پایا جاتا ہے۔ جہاں پہ آپ بات کریں جی ایک صاحب موصوف کہہ رہے ہیں وہ جس ٹائم ایف آئی آر سامنے آ گئی ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے۔ ابھی تک ایف آئی آر سے آپ ہم نے نہیں دیکھی، ایف آئی آریں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کوئی کرمنل لوگ نہیں ہیں، ہم بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنی بھی ایف آئی آر ہم ان کو فیس کریں گے، یہ وہ جو کرمنل لوگ ہیں یہ ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ سر، ایک ایف آئی آر صدر تھانے سے بھی سامنے آئی ہے، اویس کے قتل کی ایف آئی آر بھی آپ لوگوں پہ درج ہے، آپ سارے لوگ اس میں نامزد ہیں، اس کے ساتھ 688 بھی لگایا گیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ کس اویس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو اویس میرے خیال میں دوسرے یا تیسرے روز جو واقعہ ہوا اس میں جہاں بھاگ ہوا، آپ سارے لوگوں کے اس میں یہ لکھا ہے کہ مرکزی ممبر کور کمیٹی جو ہے وہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے، لوگوں طرف سے وہ ایف آئی آر سرکار کی۔ ہاں دیکھیں نا، اب سرکار یہی تو میں آپ کو کیوں کہ انجسٹس ہے کہ جہاں پہ سدھیر کا مرڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ رات کو ڈیڈ باڈی ہم سڑک پہ رکھ کے ایف آئی آر کٹواتے ہیں، اور جہاں پہ نوجوان نعرے لگاتے ہیں تو وہاں پہ 688 لگ جاتا ہے۔ یہی وہ جب میں کہیں لوز بات کرتا ہوں نا اداروں کے حوالے سے، پولیس اور انتظامیہ کے حوالے سے، تو اس کو دن کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تکلیف کا بیسک پوائنٹ ہے کہ جناب بندہ بھی مارے گیا ایکشن کمیٹی کا اور ایف آئی آر بھی ایکشن کمیٹی کے اوپر کٹوا رہے ہیں۔ تو یہ ریاست کا ان اداروں کا دورہ معیار ہے کہ انہوں نے اپنا باپ کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں لوز ٹاک کبھی نہیں کرتا، لیکن جب اس طرح کا ہوگا قانون کہ ہوا کیا واقعہ اور آپ ایف آئی آر کیا کٹوا رہے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں ایف آئی آروں پہ سارے سسٹم اسی طرح چلتی ہیں اور ان پہ سٹینڈ کرتی ہے سرکار بھی، اور یہ آپ کے خلاف کاروائیاں شروع کی جاتی ہیں تو کیا اب یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم نے بہت قانون ضابطہ اخلاق ہر چیز دیکھ لی ہے، اب کوئی ایس او پی نہیں ہوگی، اب کوئی قانون ضابطہ نہیں ہوگا، اب برابری کی سطح پہ بات ہوگی۔ جتنی بدماشی ریاست نے کرنی تھی نا، ساتھ رہ کے کرمنل لوگوں کو ساتھ رکھ کے لوگوں کو مروانے کی جو بدماشی تھی نا، اب اس کے بعد وہ ریاست والی بات نہیں رہتی۔ اب یہ لڑائی سامنے آ گئی کہ ریاست ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے، مظلوموں کے ساتھ نہتے لوگوں کو وہ مارنا چاہ رہی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی مارنے کے لیے آئے گا تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اب ریاست کو ہم پراپر طریقے سے ٹیکل کریں گے، ریاست کے اداروں کو پراپر طریقے سے ہم جواب دیں گے۔ اب شرافت کی زبان جو وہ نہیں کی جائے۔ اچھا سر، ایک آخری چیز جاننا چاہوں گا، جو آپ کے مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان سے بھی لوگ شامل تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی، مسلم لیگ نون کی نمائندگی تھی۔ اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو یہ لوگ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ حکومت سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کا معاہدہ جو ہے انہی کی مرکزی جو جماعتیں ہیں انہی لوگوں سے ہوا ہے، رانا ثناءاللہ ہو گیا، راجہ پرویز اشرف ہو گیا، بڑے نام ہے پاکستان کے، کوئی بات چیت ہوئی ہے یہ حکومت سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی رومرز ہیں۔ رات کو آپ کو سنیں، رات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا میں نے اسٹیج سے ذکر کیا تھا، وہ بھی کسی نے توڑ موڑ کے اور خبر لگائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا جی انجم زمان صاحب نے مجھے چٹ بھیجی ہے۔ وہ چٹ کیا تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ان کی کال آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری کمیٹی کو بلایا تھا وزیر اعظم پاکستان نے، اور انہوں نے کہا کہ جو جو کمٹمنٹ صاحب وہاں پہ پوری کر کے آئی ہیں من ان پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور مزید بھی اگر کچھ چیزیں ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے۔ تو جب ریاست پاکستان کا جو ہیڈ ہے وہ یہ آپ کو شورٹی دے رہا ہے، اور رانا ثناءاللہ اس کمیٹی کے سینئر ترین بندے تھے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ان جیسا میچور سیاستدان ہماری کمیٹی میں تھا۔ اگر وہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا، تو پھر یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں ان کی باتوں پہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔